اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. نہم کلاس ہم نے اپنا آخری سبق قدر ایاز مکمل کیا. آج اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، مشق کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کا پہلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہوتا ہے سوالات کے مختصر جوابات. تو مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ آپ اس کا عنوان یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ مصنف کو بنگلہ ملا. تو مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا، جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا. سی کلاس کو آپ نے بولڈ کر دینا ہے مارکر سے. دوسرا سوال، دوسرا جز ہے اس پہلے سوال کا. سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ تو سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ہمراہ سارا دن بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. اور تیسرا جز اس کا کہ سلیم میاں علی بخش پر برہم ہوئے. برہم ہونے کی وجہ انہوں نے پوچھی ہے. آپ نے یہ اس کی ہیڈنگ بنانی ہے. ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے، جن کو علی بخش نے ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا. سلیم میاں برہم تھے کہ ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کیا کہ امجد اب انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا. اور اس بات پر سلیم میاں علی بخش پر برہم ہوئے. دیہاتی لڑکے کی حلیہ کیا تھا، یہ پوچھا گیا ہے. جب وہ پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہو دیہاتی لڑکے کا لباس. تو دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس کے سر پر صافہ، بدن پر کرتا تہبند اور پاؤں میں پوٹوہاری جوتا تھا یا جوتی تھی. چوتھا جز اس کا کہ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے. کیوں جا نکلے؟ کیوں گئے تھے؟ تو ماسٹر جی شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا نکلے. اور پانچواں جز اس کا، اس مشق کا آخری، کہ ماسٹر جی کو چائے کس طرح کی پیش کی گئی، کیسے پیش کی گئی. تو ایک مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل تو گئی، تاہم چائے بنانے کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی بنی کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی. اور اگلا سوال کہ دیہاتی لڑکے کی کہانی کا سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہوئی. محبت کی چمک، اس کو آپ نے بولڈ کر دینا ہے. اگلا ہمارا سوال، سوال نمبر 3، واحد جمع. یہ لکھتے ہیں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے. دیہات، یہ اس کا واحد ہوگا. اگلا ہے جی شکایت، شکایات. ارشادات جمع ہے تو اس کا واحد ارشاد. قصہ واحد ہے، اس کی جمع قصص. حادثات جمع ہے، حادثہ واحد ہوگا. روایت کی جمع روایات. عمارت کی جمع عمارات. امتیاز کی جمع امتیازات. مشاہدات کی جمع واحد مشاہدہ. تو یہ آپ کے واحد جمع ایم سی کیوز کی شکل میں یہ پوچھے جاتے ہیں. امتحان میں اس طرز کا کوشچن نہیں ہوتا کہ الگ سے لکھا جائے کہ واحد کے جمع یا جمع کے واحد تحریر کریں. آگے اعراب لگانے کی بات. تو اعراب آپ لوگوں کی درست ادائیگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ لکھتے ہیں قسام ازل. قسام ازل، قاف زبر سین مشدد ہے، اس کے اوپر شد آئے گی، شد کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، اور الف زبر زے زبر لام ساکن، اس لیے اس پہ جزم آئے گی. قطعہ زمین، قاف زیر توئے ساکن، عین زبر ہے جزم، زمین زے زبر، میم زیر یہ اور نون دونوں پہ جزم. مخل، میم پیش، خے زیر لام ساکن. تواضع،
تے زبر واو زبر زواد پیش اور آئین ساکن جزم آئے گی. تنازع تے زبر نون زبر زے پیش اور آئین ساکن جھگڑا جس کا مطلب ہوتا ہے. اگلا ہمارا سوال تشریح طلب اقتباس کی وہ بات کرتے ہیں. اس سے قبل ہم کتاب میں موجود MCQs کو دیکھ لیتے ہیں. مصنف لکھتے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے یہ اس مشقی سوال بنائے گئے ہیں کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں. آپ نے متن میں پڑھا کہ مصنف کو C کلاس عمدہ بنگلہ دیا گیا، تو یہاں پر آپشن جو درج ہیں A کلاس، B کلاس، C کلاس، D کلاس، تو C کلاس اس کا درست جواب ہے. پوائنٹ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا مدبرانہ، امیرانہ، خاکسارانہ، عاجزانہ، تو اس کا درست جواب B آپشن امیرانہ. پوائنٹ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی. یہ امپورٹنٹ بھی ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. نومولود، شیرخوار، نامولود، تابع دار. نامولود جہاں مراد ہے ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ پیڑھی، کرسی، بینچ، چارپائی. تو ماسٹر جی کے لیے چارپائی منگوائی گئی. ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ کارن فلیک کی، لسی کی، چائے کی، کافی کی. ماسٹر جی نے چائے کی فرمائش کی. پھر درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہی کی بات کی گئی ہے کہ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے. تو درست ہے. یہ سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، یہ غلط ہے. سیکنڈ ہیڈ ماسٹر سوٹ پہنتے تھے. سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، غلط ہے. درست جواب ہے محبت کی چمک تھی. دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، درست ہے. سلیم میاں ابھی FA کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا. مذکر مؤنث دیکھ لیجئے. طول مذکر، شان مؤنث، چمن مذکر، تواضع مؤنث، اشتیاق مذکر. یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی بتا دیں. قباحت برائی، امتیاز کا مطلب ہے فرق، نوعیت قسم، تلافی ازالہ، مبہوت حیران، دستور قانون یا طریقہ. اور اس کے بعد تشریح کی بات کرتے ہیں. یہاں پر مثالی اقتباس جو آپ کا دیا گیا ہے کہ سلیم میاں جو ابھی یہاں سے ہاتھوں میں پلا تھا. یہ تقریباً سبق کے آغاز کا اقتباس ہے. اور پھر اسی طرز کا اگلا ہے کہ علی بخش کی داستان غم اور دیہاتی سمجھا ہوگا. یہ وسط سے لیا گیا یہ اقتباس. تو اس اقتباس کو دیکھتے ہیں ہم کہ کیا اس میں جو ہے کرنا ہے. آپ نے اسی طرح سوال لکھنا ہے، پھر تشریح طلب اقتباس الف ہے یا بے ہے اس کی ہیڈنگ دو گے اور اس کا خاکہ ایک ہی لائن میں مکمل کرنا ہے مارکر کے ساتھ کہ سلیم میاں جو ابھی، اور اس میں کے درمیان علامت ترک لگا دو گے، نقطے لگا دو گے اور آخر پہ اختتام اسی لائن میں کرو گے نسبتاً کم الفاظ کے ساتھ. حوالہ متن اس کے بعد آتا ہے. سبق کا عنوان قدر ایاز، مصنف کا نام کرنل محمد خان، صنف نثر انشائیہ، انتخاب از بزم آرائیاں. اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت. جو الفاظ خط کشید کیے جائیں گے ان کے آپ نے 2 کالم بنا لینے اور ان کے معنی یہاں پر تحریر کرنے ہیں. پھر سیاق و سباق. تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ مصنف کو عمدہ C کلاس بنگلہ ملا جو شاہانہ طرز کا تھا اور جس کی آرائش کے لیے مقامی کباڑیے سے سامان خریدا گیا. چونکہ آغاز کا پیراگراف ہے، اس میں اوپر کا پیراگراف انتہائی مختصر کرو گے، جبکہ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ علی بخش سلیم میاں کے دیہاتی کہنے پر ناراض ہو کر والد سے شکایت لگاتے ہیں اور معاملے کو رفع کرنے کے لیے والد صاحب سلیم اور علی بخش کو دیہاتی لڑکے کی کہانی سناتے ہیں، جس کو سننے کے بعد دونوں کے دل میں دیہاتیوں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تشریح طلب اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے. آغاز لفظ کو بولڈ کر دو گے. پھر تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے. اس میں حسب قاعدہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اسلوب لکھنا ہے اور اس کے بعد تشریح کرنی ہے. تو میں آپ کو یہاں پر یہ سمجھا دوں کہ
کس طرح ہم نے ایک مثالی اقتباس کی تشریح کرنی ہے. ایک جرنل اقتباس کو کہیں سے بھی آپ کا کوئی بھی پیراگراف اگر تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو اس میں ہم نے درجہ ذیل چیزیں لکھنی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک مثالی تشریح ہے. حوالہ متن سب سے پہلے سوال لکھنے کے بعد اور خاکہ لکھنے کے بعد درج کرو گے. سبق کا عنوان قدر ایاز، مصنف کا نام کرنل محمد خان، صنف نثر انشائیہ مضمون، انشائیہ ہلکے پھلکے مضمون کو کہا جاتا ہے. انتخاب بس مارائیاں، دیگر تصانیف بجنگ آمد بسلامت روی، اور پھر سیاق و سباق. اور یہ سیاق و سباق اس کو اجمالی سیاق و سباق کہا جاتا ہے. جو کسی بھی اقتباس کی تشریح سے پہلے آپ نے اس کو درج کیا تو یہ درست مانا جائے گا. تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق قدر ایاز سے ماخوذ ہے. مصنف کہتے ہیں کہ سلیم کی غیر موجودگی میں اس کے دوست کی توازن نہ کرنے پر وہ علی بخش پر ناراض ہو کر امجد ہوا کہ امجد اسے دیہاتی سمجھے گا. مصنف نے ان دونوں کو دیہاتی کی کہانی سنائی کہ دیہاتی لڑکے کے گھر ماسٹر گیا تو اسے چوپال میں سلایا گیا. چائے کا طریقہ معلوم نہ تھا مگر تعلیم مکمل کر کے فوج میں بھرتی ہو گیا. سلیم کی ملنے کی خواہش پر اپنے بازو پھیلا دیے. اور پھر تشریح طلب اقتباس سبق کے جو جس حصے سے بھی لیا جائے گا آپ نے ان میں سے ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں پر بولڈ کر کے لکھ دینا ہے. سیاق و سباق مکمل کیا اس کے بعد ہم تشریح کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے مصنف کا اسلوب لکھیں گے، ان کا طرز تحریر، ان کا ادبی تعارف ایک قسم کا اسی پیٹرن کے مطابق جیسا آپ پہلے کلاس میں کرتے آئے ہو کہ کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے. مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے نظر آتے ہیں. ان کے مزاح کا سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے. باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبی ہیں. یہاں تک اسلوب درج کرو گے. اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کی طرف آنا ہے. اسی سے آگے بغیر کسی ہیڈنگ دیے آپ لکھو گے کہ تشریح طلب اقتباس میں ہمارے معاشرے کی طبقاتی نفسیات کو خوبصورت طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے. زیر بحث طبقات میں سے ایک طبقہ دیہات سے متعلق ہے جو نسبتاً بدحال اور احساس کمتری کا شکار ہے، جبکہ دوسرا طبقہ شہروں سے متعلق ہے جو عام طور پر خوشحال اور احساس برتری کا حامل ہوتا ہے. مشاہدہ ہے کہ کمزور آدمی طاقتور کے سامنے دبا دبا سا رہتا ہے اور معاملات میں کچھ زیادہ ہی محتاط چلنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی احتیاط مزاحیہ پہلوؤں کو ہوا دینے لگتی ہے، یعنی مزاح اس میں سے ایک قسم کا پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کا سینت سینت کر قدم رکھنا، سینت احتیاط سے قدم رکھنا معانی کی لاتعداد جہتوں کو واشگاف کر دیتا ہے. معانی اس سے کئی مطلب نکلتے ہیں، ان کی احتیاط سے کئی جہتوں کو، کئی پہلوؤں کو واشگاف کرنا، واضح کرنا، سامنے لے آنا. اور وہ اپنی احتیاط یا دوسرے الفاظ میں مزاحیہ رویے سے چشم پوشی کرنے کے عمل میں دوسروں کے لیے تبسم میں زیر لب کا سامان فراہم کرنے لگتا ہے. جو دیہاتی ہونا کوئی عیب نہیں، اس کا اپنا بے نظیر حسن ہے. اب جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مزاحیہ رویے سے رویہ وہی کیا کہ جب وہ احتیاط حد سے زیادہ کرتا ہے تو اس میں جو ہے چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، تو اس کے اس عمل سے دوسروں کے لیے تبسم میں زیر لب کے وہ لوگ جو ہے اس پہ مسکرانے لگتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اگر لوگ سمجھیں تو ہر تہذیب کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک اپنا حسن ہوتا ہے. تو یہاں بھی بے نظیر حسن کی بات کی ہے کہ اس جیسا اور کوئی حسن نہیں. تو حوالہ دو گے یہاں پر بہار دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار. تمدن رہن سہن کے طریقے کو کہا جاتا ہے. دامن زر نگار ہونا کہ اس میں رنگینیاں بھری ہوئی ہیں. زیر نظر اقتباس میں شہری اور دیہاتی زندگی کی کمال خوبصورتی سے منظر کشی کی گئی ہے. مصنف نے مضمون کے مرکزی کردار کی نہایت جامع اور اکمل لفظی تصویر کھینچی ہے. کوئی مصور تو کیا شاید کیمرہ بھی واضح نہ کر سکے. چاہے بنگلے کی منظر کشی ہو، چاہے گاؤں کے ستر کا نقشہ، کاری چشمدید گواہ بن جاتا ہے.
اس سبق کا اہم نقطہ دیہاتی زندگی کا حسن و رعنائی اور قدر و منزلت ہے۔ انگریزی مقولہ ہے، دیہات انسان نے نہیں بلکہ خدا نے بنائے ہیں، جبکہ شہر انسانوں نے۔ تو دیہاتی مٹی ایسی زرخیز ہے کہ قابل ترین انسانوں کی تخلیق کا سبب بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری زندگی کی قباحتوں کا پرمزاح انداز میں تذکرہ بھی سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک جنرل اقتباس دیا گیا ہے، اسی کو ہم جو ہے اپنے اقتباسات کی تشریح میں ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس سے پہلے ہم اپنی اس مشق کو مکمل کرتے ہیں۔ روزمرہ اور محاورات کے لحاظ سے غلط فکرات کی درستی، یہ آپ کے MCQs میں پوچھا جانے والا سوال ہے۔ روزمرہ ہمارے عام معمولات میں جو ہم جس انداز میں جملے بناتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، وہ طریقہ اور محاورات اہل زبان کے لیے کہ ایسی بات جو مستند ہو، جس کو مانا گیا ہو اور نہایت مختصر انداز میں وہ بات کو مکمل کر دے، وہ محاورہ ہے، جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں جو ہم فرض کر لیتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے طوطا چشم ہونا، مراد کیا ہے؟ بے وفا ہونا، لیکن حقیقی معنی کیا ہوتے ہیں کہ طوطے جیسی آنکھوں والا ہونا۔ تو ہم حقیقی معنی نہیں بولتے بلکہ اس کے مجازی معنی جو ہم نے مراد لیے ہیں، ہم نے ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ ہم اہل زبان کسی بھی زبان کے بولنے والوں کی جو عام لائف میں اپنی زندگی کے معاملات میں جو بولا جاتا ہے اس کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں روزمرہ یا محاورات کی غلطیاں، اس کی درستی میں آپ لوگوں کی کرواتی جاؤں گی۔ جملہ ہے کہ آج ہم نے میچ کھیلنا ہے۔ ہم کے ساتھ علامت فاعل نہیں آتی، نے ہمیشہ علامت مفعول ہے، یہ مفعول کے ساتھ استعمال ہوگی۔ آج ہم نے میچ کھیلنا ہے، آج ہمیں میچ کھیلنا ہے، ہم کے ساتھ نے نہیں آئے گا۔ اسلم شام کے 5 بجے اکرم کو ملا، تو اسلم شام کے 5 بجے اکرم سے ملا، کون غلط ہے۔ تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے۔ اب یہ محاورہ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی کسی کو خاطر میں نہ لانا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو مچھر یہ محاورے میں غلط ہے۔ صاحب کا حکم سر ماتھے پر، یہ وہاں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے۔ اصل محاورہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے، تو صاحب کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلا جملہ کہ اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے، اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے، ہو کے ساتھ سکے نہیں لگے گا۔ روزمرہ کی غلطی یہاں پائی جاتی ہے۔ مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا، مہربانی فرما کر جواب جلد دینا، خط کا مہربانی فرما کر خط کا جواب جلد دینا۔ براہ مہربانی نہیں لکھیں گے، جب ہم نے مہربانی فرما لکھا ہے تو براہ مہربانی نہیں لکھنا۔ وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے، بے پر کی اڑانا محاورہ ہے، فضول بات کہنا، تو یہاں پر ہم اس کو درست کر لیں گے کہ وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے۔ یہ عورت آفت کی پرکالہ ہے، یہ بھی روزمرہ کی یہ بھی محاورے کی غلطی ہے کہ یہ عورت تو آفت کا پرکالہ ہے۔ بہت زیادہ شرارتی ہونے کو آفت کا پرکالہ کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ اس کے مصنف چاہے تو مذکر کے لیے استعمال ہو یا پھر مؤنث کے ساتھ استعمال ہو، دونوں انداز میں ہم اس کو آفت کا پرکالہ ہی پڑھیں گے، آفت کی پرکالہ نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح ہماری یہ مشق اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بچوں، آپ نے ان کا خلاصہ اپنی نیٹ رجسٹرز پر لکھ لینا ہے اور مشقی سوالات ان کو یاد کر لینا ہے اچھے انداز میں۔ جو طریقہ آپ کو یہاں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل طور پر تیار کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔